اب میں مولانا قاری حماد اللہ شفیق صاحب کے فرزند مولانا سعد اللہ شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا نعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيام، أما بعد۔ قابل قدر احترام برادران اسلام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کرام، خصوصاً میرے سر کا تاج، میرے محسن و مربی، سرپرست مدارس دینیہ، مجاہد ابن مجاہد، حضرت علامہ عبدالرؤف ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے اس مجلس کے میزبان برادرم حافظ عمار صاحب لدھیانوی اور برادرم حافظ محمد عثمان صاحب لدھیانوی، میں ان کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم نشست اجلاس میں مدعو کیا، دعوت دی، اور میں اپنا اعزاز سمجھ کر آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میری بات ان علماء کی موجودگی میں کوئی حیثیت اور معنی نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ میں نقص در نقص اور جہل در جہل کا مجموعہ ہوں۔ میرے برادرم حضرت مولانا خدا بخش سومرو صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ اس مشن کے حوالے سے، کاز کے حوالے سے، خدمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم محض یہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ اسلام کی اساس ہے، امت کی پہچان ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کا آنا ناممکن ہے، اور یہی عقیدہ اس امت کو ایک مضبوط لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہے۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں کہ جہاں پر مختلف انداز میں حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی ہم پر فکری یلغار ہے اور کبھی قانونی دباؤ ہے، اور کبھی میڈیا کے ذریعے اس عقیدے پر شبہات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایسے حالات میں علماء کا متحد ہونا اور علماء کا اتحاد یہ ضروری بن چکا ہے کہ ہم سب مل کر اس محاذ پر اور ان حملوں کا تدارک کرتے ہوئے اس کے دفاع میں ہم کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں اور اپنا حصہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے دفاع میں ملا سکیں۔ اور آج کا یہ اجلاس اور یہ میٹنگ اور یہ اجتماع میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا تسلسل ہے۔ کسی ساتھی کو اس معاملے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آج کا میٹنگ اور یہ اجلاس یہ کوئی رسمی ہے، بلکہ یہ آج کا اجلاس یہ ہمارے اسلاف کی امانت ہے
اور یہ آج کا ہمارا اجتماع اور یہ میٹنگ اور یہ سیمینار ہمارے اکابر کی دی ہوئی قربانیوں کی یاد دہانی ہے۔ اور آج کا یہ اجلاس ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا عہد ہے، اور یہ وہ مشن ہے جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا دفاع یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور جتنا ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا، ان کے تقدس، رفعت اور مقام کا احترام کرتے ہیں اور ان کے نام کے نعرے بلند کرتے ہیں، ان کی شان کا احاطہ کرتے ہوئے ہم اپنے اپنے انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل جو ختم نبوت کی دفاع میں کیا گیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ اعزاز سمجھ کر ایسے اجلاسوں میں جانا بھی چاہیے، شریک بھی ہونا چاہیے، اور اس کام میں سر در کی بازی لگا دینا، یہ ہم اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ اور آج کا اجلاس علماء کی عظیم قربانیوں کی یاد دہانی کے لیے بھی ہے، اور ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم ان عظیم لوگوں کی قربانیوں کا تذکرہ بھی کریں کہ جنہوں نے 1857 سے لے کر 1953 تک، اور پھر 1953 سے لے کر 1974 تک جن ہمارے اکابر نے، علماء نے، کارکنوں نے قربانیاں اپنی پیش کی، جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کوڑے کھائے، مارے کھائی، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو بھی تختہ دار پر پیش کیا، آج ان حضرات کو، ان علماء کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ہے کہ ہم ان کو بھی سلام عقیدت پیش کریں کہ جنہوں نے نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم اپنے خطے میں دیکھیں تو سرزمین بہاولپور سب سے پہلا فتویٰ، سب سے پہلا فیصلہ ہمارے خطہ بہاولپور میں جسٹس اکبر خان نے پیش کیا کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ پھر تحریک چلی، دیوبند سے بھی پہلے اگر کسی نے اس تحریک میں فتویٰ دیا تو علماء لدھیانہ، اور اس کے بعد یہ تحریک بڑھتی چلی گئی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کی قربانیوں سے قانون اسمبلی میں پاس ہو چکا، اعلان کرنے والے اعلان کر چکے کہ ختم نبوت کا منکر آئین اور قانون کے مطابق وہ غیر مسلم اور کافر ہے، اس کو کبھی مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ اور آخری بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ جس طرح مولانا خدابخش عمرو صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کا فتنہ یہ تلوار کا فتنہ نہیں ہے، اور آج کا فتنہ، میں نے ابھی مولانا کی تقریر میں بیٹھے بیٹھے ہی چند چیزیں ان کے ہی خطاب سے میں نے کچھ چنی، وہی موتی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کا فتنہ یہ دلیل کے نام پر شبہات کا فتنہ، اس پر جس طرح عثمان صاحب نے عرض کیا، غامدی ہو یا جہلمی ہو، یہ اس معاملے پر مستقل ایڈمیشن کو لے کے چلے ہوئے ہیں، اور آزادی مذہب کے نام پر اس امت کو گمراہی کے نام کا فتنہ ہے۔ پہلی چیز کہ دلیل کے نام پر شبہات، اور دوسری چیز آزادی مذہب کے نام پر امت کو گمراہ کرنے کا فتنہ، اور تیسرے نمبر پر حقوق کے نام پر باطل کو تسلیم کرنے کا فتنہ یا اس کو تسلیم کروانے کا فتنہ ہمارے سامنے آ رہا۔ ہم نے ان تینوں محاذوں پر
فکری، دعوتی، قانونی اور ڈیجیٹل طریقے سے ہم نے اس ختم نبوت کے کام کا، کاز کا، مشن کا بڑھ چڑھ کر دفاع کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی ختم نبوت پر ہم نے اپنے جان، مال، وقت، ہر چیز کو صرف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے پیش کر دینا ہے۔ بس یہ چند معروضات میرے دماغ کے اندر ابھی آئی، میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کے اندر ہم سب کا حصہ شامل فرما دے تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ میں صرف اپنا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے محافظوں میں لکھوانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، باقی جو بات، جو لاہ عمل ہمارے اکابرین جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے اپنے اپنے مقام پر، یہ ہمارے لیے عزت و عظمت کا بلند مینار بھی ہیں، ہمارے سروں کا تاج بھی ہیں۔ جس طرح یہ ہماری رہنمائی کریں گے ہم انشاءاللہ دامے درمے سخنے قدمے انشاءاللہ ہم ہر طرح سے، ہر حوالے سے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے لے، ایسا کام کہ جس سے قیامت تک دین کی بقا میں ہم سب کا حصہ شامل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔